ایک زمانے میں ایک بہت وسیع اور طاقتور سلطنت تھی جس پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے، اور جس کے پاس خزانہ ہو اسے نہ کسی خدا کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی انسان کا۔ اس کا محل اتنا بڑا تھا کہ سورج کی روشنی سونے کی دیواروں سے ٹکرا کر آنکھوں کو چکاچوند کر دیتی تھی۔ اس کے تخت کے ارد گرد سونے کے سکے ایسے بکھرے ہوتے تھے جیسے عام لوگ سڑک پر مٹی دیکھتے ہیں، لیکن اسی سلطنت میں عام لوگ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو بھوکا سلاتی تھیں، باپ شرمندگی سے نظریں جھکا کر گھروں سے نکلتے تھے، اور بوڑھے سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر اپنی قسمت کو کوستے تھے۔ بادشاہ نے عوام پر اتنے زیادہ ٹیکس لگا رکھے تھے کہ لوگوں کے پاس اپنی سانسیں بچانے کے سوا کچھ نہ بچتا تھا۔ جو شخص ٹیکس ادا نہ کر پاتا اسے فوجی سب کے سامنے ذلیل کرتے، اس کا گھر چھین لیتے اور اس کے بچوں کو روتا ہوا چھوڑ دیتے تھے۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھ کر قہقہے لگاتا اور کہتا تھا کہ یہ لوگ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اس کی خدمت کریں اور اس کی دولت میں اضافہ کریں۔ ایک دن ایک غریب عورت اپنے شدید بیمار بچے کو گود میں اٹھائے محل کے دروازے تک پہنچی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے محافظوں سے کہا کہ اس کا بچہ کئی دن سے بھوکا ہے اور مرنے کے قریب ہے، مگر محافظوں نے اس کی بات سنے بغیر اسے دھکے دے کر پیچھے کر دیا۔ وہ عورت دروازے کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے بچے کو سینے سے لگائے روتی رہی یہاں تک کہ اس کی گود میں ہی اس بچے کی سانسیں ختم ہو گئیں۔ اس عورت نے کوئی شور نہیں مچایا بلکہ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں انصاف کی فریاد کی۔ کچھ عرصے بعد اسی شہر میں ایک فقیر آیا جو بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے بازاروں اور گلیوں میں اعلان کیا کہ دولت اگر غرور بن جائے تو اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس فقیر کو قید کر دیا جائے، کیونکہ اسے کسی کی نصیحت سننا گوارا نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اچانک قدرت نے اپنی نشانی دکھانی شروع کی۔ بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہونے لگا اور قحط نے پورے شہر کو گھیر لیا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، مگر بادشاہ نے پھر بھی خزانے کے دروازے نہیں کھولے، کیونکہ اس کا غرور اسے یہ ماننے نہیں دے رہا تھا کہ وہ غلط ہو سکتا ہے۔ پھر ایک رات آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا تیز ہو گئی، بجلی کڑکنے لگی اور زمین لرزنے لگی۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ محل کی دیواریں ہلنے لگیں، اور ایک خوفناک آواز کے ساتھ محل کا ایک بڑا حصہ زمین بوس ہو گیا۔ خزانہ ملبے کے نیچے دب گیا، اور وہی بادشاہ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا زخمی حالت میں زمین پر پڑا رہ گیا۔ جب صبح ہوئی تو سورج نے ایک بالکل بدلی ہوئی تصویر دکھائی۔ نہ محل سلامت تھا، نہ تخت باقی تھا، اور نہ کوئی فوج بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے موجود تھی۔ شہر کے لوگ اسے ایک عام انسان کی طرح دیکھ رہے تھے، اور کوئی اسے پہچاننے کو تیار نہ تھا۔ وہ بادشاہ جو کبھی غرور سے سر اٹھا کر چلتا تھا اب شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ پیسہ اگر انسان کو غرور دے دے تو وہ نعمت نہیں بلکہ آزمائش بن جاتا ہے۔ اس نے اپنی باقی زندگی خاموشی سے غریبوں کی مدد کرتے ہوئے گزار دی، مگر اس کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے ایک واضح سبق بن گئی کہ دولت کا غلط استعمال اور ظلم آخرکار انسان کو تنہا اور بے بس کر دیتا ہے۔